امریکہ کا افغانستان پر حملہ، یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، بہت کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملے گا۔ دنیا کی جو سیاست ہے اس میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر ایک بیس یا ایک جگہ کے ارد گرد گھومتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بڑے بڑے مفادات اور طاقت کے کھیل کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج افغانستان اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی کی بات کی جا رہی ہے وہ صرف ایک ایئر بیس تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت کے توازن، علاقائی سیاست اور مستقبل کی اسٹریٹجی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بگرام ایئر بیس کو اگر آپ تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو وہ ایک محض فوجی اڈہ نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل چھاونی رہی ہے جس کے اندر ہاسپٹل، رہائش اور سہولیات سب کچھ شامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جگہ ہمیشہ عالمی طاقتوں کے لیے اہم رہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کھلے عام یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے اس بیس جو ہے نا، بگرام ایئر بیس، اس پر بے پناہ سرمایہ لگایا تھا، لہٰذا اسے امریکہ کے حوالے کیا جائے۔ اور دوسری طرف افغانستان کی قیادت یہ واضح پیغام دے رہی ہے کہ وہ اپنی خود مختاری پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف افغانستان کی لیڈرشپ یہ واضح پیغام دے رہی ہے کہ وہ اپنی خود مختاری پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو وہ مزید 20 برس بھی مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ واقعی ایک نئی جنگ کی طرف بڑھ سکتا ہے، یا یہ زیادہ تر سیاسی دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے تاکہ افغانستان پر اپنا اثر و رسوخ دوبارہ قائم کیا جا سکے۔ اس معاملے کا ایک اور اہم پہلو خطے کی سیاست ہے۔ اگر فرض کریں کل کو مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان دوبارہ بڑی جنگ بھڑک اٹھتی ہے تو امریکہ ہمیشہ کی طرح اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اس کے برعکس پاکستان اور عرب دنیا کے درمیان دفاعی معاہدے موجود ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں۔ ایسے میں اگر افغانستان امریکہ کو اپنی سرزمین اور خصوصاً بگرام ایئر بیس استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے براہ راست خطرہ بن سکتا ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جو اس پورے مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے۔ افغان عوام نے ماضی میں سوویت یونین کے خلاف بھی جنگ لڑی، امریکہ کے خلاف بھی ڈٹ کر کھڑے ہوئے، اور اب وہ دنیا کو یہ برابر کرا رہے ہیں کہ وہ کسی بھی بیرونی طاقت کے دباؤ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عالمی طاقتوں کے کھیل میں صرف جذبات اور عزم کافی نہیں ہوتے، معاشی حالات، سیاسی استحکام اور علاقائی اتحاد سب کچھ اکٹھا ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹرمپ کے بیانات محض سیاسی نعرے ہیں یا امریکہ واقعی ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ افغانستان کی طرف ایک قدم بڑھانا چاہ رہا ہے۔ موجودہ حالات میں براہ راست جنگ کے امکانات تو کم لگتے ہیں، لیکن یہ معاملہ مستقبل کی بڑی تبدیلیوں کا آغاز ضرور ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا امریکہ افغانستان پہ اٹیک کرے گا یا نہیں کرے گا؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔